چھوٹا سا جواب ہو سکتا ہے لیکن اس کو لے لیں گے ہم، لیکن ابھی بات آگے اچھا چلو گا۔ اگلا سوال جو ہے وہ بھی کچھ حد تک اس سے کنیکٹڈ ہے پچھلے سوال سے. میں مربی صاحب سے ہی کہوں گا اس کا بھی جواب دے دیں کیونکہ اٹ لینز مور آن دا ریلیجس سائڈ. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان ایک مکالمے کی سٹوری جو ہے وہ ہم سب نے سنی ہے. قرآن میں بھی ڈفرینٹ پارٹس میں اس کا ذکر ملتا ہے اور دیگر ریلیجس اسکرپچرز میں بھی اس کا جو ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ورژنس ملتے ہیں. اور جنرلی اسپیکنگ ابراہیمی مذاہب جو ہیں وہ تمام ہی اس سٹوری سے واقف ہیں اور مانتے ہیں اس کو. اس میں شیطان نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کو عمومی طور پہ جو ایک امپریشن ہے لوگوں میں وہ یہی ہے کہ ایک چیلنج پوز کیا کہ میں لوگوں کو بھٹکاؤں گا. اور سوال ان کا یہ ہے کہ بظاہر اگر دنیا کے حالات کو دیکھا جائے اور تاریخ کا انسانی تاریخ کا جنرلی جائزہ لیا جائے تو بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے شیطان جیت رہا ہے یا جیت چکا ہے. تو اس بارے میں کیا ہمارا کیا پرسپیکٹو ہے؟ جزاک اللہ. اس سوال کے بھی مختلف پہلو ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سوال پوچھنے والوں کا یہ مقصد ہے، لیکن بہرحال جو اکثر سوال کرتے ہیں ان کا پیچھے یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ انسان اکثر باتوں میں بہانہ خور ہے، بہانہ بناتا ہے. تو شیطان کے حصے کو بھی میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ اکثر لوگ شیطان کے حوالے سے سوال زیادہ کرتے ہیں بنسبت اس کے فرشتوں کے حوالے سے سوال کریں گے، فرشتوں کا کام کیا ہے، انسان فرشتوں کی طرح کس طرح سے بن سکتا ہے یا کیا بن سکتا ہے. تو میرا نظریہ یہ ہے کہ شیطان میں اتنا انٹرسٹ پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آلموسٹ ایک وے آؤٹ ہمیں مل جاتا ہے، کہ ہم وے آؤٹ مل جاتا ہے کہہ سکتے ہیں. اچھا سارا اس کا ہے وہ سارا ملبہ شیطان پہ ڈال دیں اور اس طرح سے ہم بری و ذمہ ہو جائیں. اصل بات یہ ہے کہ نہ ہی قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں پر مسلط ہو سکتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ شیطان انسانوں کو جو ہے ان پر اثر ڈال کے یا اتنا ان پر خود کوئی کنٹرول کر کے ان سے برے کام کروا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس شیطان نے کہا کہ میں تو خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، آدم کو تو نے گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں. اب باقی سارا اس مکالمے کو اگر چھوڑ دیا جائے، صرف اس بات پر غور کیا جائے میں اس سے بہتر ہوں. دنیا میں 99% کانفلکٹس یا مسئلے یا برائی اس چیز سے پیدا ہوتی ہے جب انسان کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یا جب اس میں انا یا تکبر آ جاتی ہے. تکبر ایک ایسی چیز ہے جس سے برائی پیدا ہوتی ہے، اور وہ چیز ہے جس سے شیطان نے خدا تعالیٰ کو کہا تھا میں ان کو بھٹکاؤں گا. لیکن خدا تعالیٰ کا جواب ہمیشہ بعض اوقات بھول جاتے. خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ انا عبادی لیس لک علیہم بسلطان، کہ میں نے اپنے بندوں کو صحیح راستہ ہی بتا دیا ہے اور غلط راستہ ہی بتا دیا ہے. جو میرے بندے ہیں، جو عبادی ہیں، حقیقی طور پہ میرے عبد ہیں، میرے غلام بنیں گے، ان کو تو بالکل نہیں بہکا سکے گا. تو صرف انہی کو بہکائے گا جو واقعی میں تجھے فالو کرنے والے ہیں، جو تجھے ہی فالو کریں گے. اور قیامت کے دن کا مقابلہ بھی خدا تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جب ان کو آگ کی طرف لے کے جا رہا ہوگا خدا تعالیٰ، جنہوں نے خود اپنے ذہن سے شیطان کو فالو کیا، تو وہ کہیں گے کہ جو ہے وہ خود ان کو جو ہے وہ جب لوگ کہیں گے کہ اے خدا شیطان نے ہمیں بہکایا تھا، اس کو دگنا عذاب دے، تو وہ شیطان کہے گا کہ میرا تو کوئی قصور نہیں، ان کو تو نے فری ول دی تھی، انہوں نے خود ہی نہیں مانا، میں کیا کیا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو بات یہ سمجھنے والی ہے کہ شیطان کا جو مکالمہ ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ فطرت ہے
یا فطرت تو نہیں کہنا چاہیے کہ انسان کے اندر جو اس کا میں ہے، انا جو ہے، ہمسیلف جو ہے، اس میں یہ ایک یہ بات ہے کہ اگر اس کو صحیح رنگ میں ڈھال لے تو وہ اسے بہت اچھے کام کر سکتا ہے، اور اگر اس کو بے لگام چھوڑ دے، اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دے، تو وہ برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے، اسی سپیڈ سے برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے، جس سپیڈ سے اچھائی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ ہاں، اس دور میں چونکہ یہ دور ایسا ہے جس میں شیطان کی، یا یہ کہیں کہ برائی اور اچھائی کی جنگ ہونی تھی، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز، بظاہر یہی لگتا ہے کہ شیطان وہ جنگ جیت رہا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جو برائی ہے وہ شارٹ ٹرم ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ مطلب کہ اگر انسان کا امتحان بھی ہو اور اس نے پڑھائی کرنی ہو تو اسے ہوتا ہے میں یار 15 منٹ کے لیے نا گیم کھیل لیتا ہوں، اسے وہ 15 منٹ کا جو فائدہ ہوتا ہے، یا جو 15 منٹ کی جو فن ہوتا ہے یا تفریح ہوتی ہے، اسے بہت اچھی لگتی ہے بنسبت اس کے کہ وہ 3-4 گھنٹے پڑھائی کرے، وہ 15 منٹ جو ہیں وہ گھنٹہ 2 گھنٹے بن جاتے ہیں، خود ہی بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برائی کو اچھا کر کے دکھایا گیا ہے، اور یہ شیطان ہی ہے، یا یہ دنیاوی برائیاں ہی ہیں جو خود بخود اس کو اچھا کر کے دکھاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان اس کی طرف کھنچتا ہے، اور وہ جو بعض اچھے لوگ بھی ہیں وہ نہیں کھنچتے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ شیطان یا برائی جو ہے وہ اس دنیا میں سو ٹو سے ون کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پرسپیکٹو میں جو برائی ہے، جو اس کو جب انسان دیکھتا ہے، اس کی طرف غور کرتا ہے، تو انسان کو وہ جو شارٹ لیوڈ فن ہوتا ہے، اس میں انسان کو زیادہ مزہ اور زیادہ تفریح نظر آتی ہے، اور نظر آتا ہے کہ یار وہ دیکھو وہ لوگ تو برے کام کرتے ہیں لیکن وہ کتنا مزہ کر رہے ہیں، لیکن اس برے کام کی زندگی خدا تعالیٰ نے بیان کی بہت شارٹ لیوڈ ہے، بہت چھوٹی ہے، اس سے نہ تو سکون ملتا ہے، نہ ہی اس سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے، نہ فزیکل سکون ملتا ہے، اور وہ آخر کار نہ ہی وہ لانگ ٹرم زندہ رہتی ہے، نہ ہی وہ لانگ ٹرم آپ کو فائدہ دیتی ہے، کسی بھی قسم کا لے لیں برائی، حلال و حرام میں لے لیں، شراب کا مزہ لے لیں، وقتی طور پہ انسان اسے پیتا ہے تو بڑا سکون ملتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی جو اس کے ساتھ بری چیزیں یا بری لاحق ہیں، وہ پھر اس کے بعد اسی طرح سے انسان کو حملہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ تو جو شارٹ لیوڈ فن ہے وہ بظاہر آنکھ کو اچھا لگتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ یار یہ میں کر لوں، اور جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں، زیادہ بھٹکتے ہیں، زیادہ جا کر اس کو کرنے کی تمنا کرتے ہیں، بنسبت اس کے کہ وہ واقعی میں خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کو کریں، خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے چیزوں پر چلیں۔ وہ ایسے ہی ہے کہ ایک بچے کو جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ اس کی طرف بھاگتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ بچہ کیا، بعض اوقات بڑوں کا بھی یہی حساب ہوتا ہے، بعض بڑوں کا بھی یہی حساب ہوتا ہے کہ ان کو اگر کسی چیز سے روکا جائے تو وہ اور زیادہ اس کی طرف بھاگتے ہیں، اگر کسی سے ملنے سے روکا جائے تو وہ اور زیادہ اس کی طرف ملنے کا شوق کرتے ہیں۔ کیوں روکا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے اصل میں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے ان چیزوں سے روکا ہے تو ان کو خوبصورت کر کے جو ہے ہمارے نفس کے اندر جو برائی کا مادہ تو نہیں ہے، جو ہے دنیاوی لحاظ سے جو برائی کا مادہ ہے، وہ اس کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ جب اس کو اچھا کر کے دکھاتا ہے تو انسان اسی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس اٹریکشن کے اگینسٹ جو ہیں بہت سی نعمتیں اپنی گنوائی ہیں، بہت سی نعمتیں اس کے اگینسٹ اس لیے بتائی ہیں تاکہ انسان کو اس کے اپوزٹ بھی نعمتیں نظر آئیں یا اچھائی نظر آئے، لیکن وہ ایک سٹرگل ہے جو انسان کو کرنی پڑتی ہے اس طرف جانے کے لیے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے جو بندے ہیں ان پر تو کوئی فائدہ نہیں، ان کو بے شک حملہ بھی کرے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان پھر حملہ ہی نہیں کرتا یا ان کو بھٹکانے کی کوشش نہیں کرتا، ان کو ہی بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ ان پر اس کا بہکانا یا بھٹکانا اثر نہیں کرتا، تو اس لیے وہ ان سے زیادہ جلدی دور بھاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کیا فائدہ ان پر زور لگانے کا۔ تو اس لیے وہ جو ہے وہ بظاہر لگتا یہی ہے کہ شیطان زیادہ کامیاب رہا ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے پیارے یا خدا تعالیٰ کی عبادی میں شامل ہوتے ہیں
وہ اپنی اچھائیوں کو، اپنی نیکیوں کو، اپنے اچھے کاموں کو دنیا میں اس طرح سے تشہیر نہیں کرتے. مطلب کہ اگر کوئی دنیاوی آدمی ہو، وہ کوئی اچھا کام بھی کرے، وہ چیریٹی بھی کرے، تو وہ ساتھ اپنے 20 فوٹوگرافرز کو لے کے جاتا ہے کہ تو میری تصویر کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ضرور چڑھانا. بہت سے ایسے نیک لوگ ہیں جو اس کا اظہار بھی نہیں کرتے، تشہیر بھی نہیں کرتے، اور بہت سے اچھے کام بھی کرتے ہیں. تو وہ خاموشی میں اچھا کام کرتے چلے جاتے ہیں، نیک کام کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ آخرکار خدا اور اس کے انبیاء اور اس کے لوگوں نے ہی غالب آنا ہے، ہونا ایسے ہی ہے. دنیا میں جتنی مصیبتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ اسی جملے کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں جو شیطان نے کہا تھا کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور اس سے بہتر ہوں کے تحت ہی جو ہے وہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھتا ہے، خواہ وہ لوور لیول پہ ہو، خواہ وہ حکومتی لیول پہ ہو، خواہ وہ دوست فرینڈ لیول پہ ہو، کسی بھی لیول پہ ہو. جب انسان اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھتا ہے تو وہ اس کے اوپر ظلم کرنے لگ جاتا ہے، مختلف رنگوں میں ظلم کرنے لگ جاتا ہے. تو وہ اس سے پھر جو ہے وہ برائی پھیلتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. لیکن جو کانسیپٹ پیچھے سے وہ یہی تھا کہ انسانوں کو جو فری ول دی گئی تھی کہ تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا تم نے خدا کو ماننا ہے یا برائی کو ماننا ہے، یا اپنے نفس کے پیچھے چل پڑنا ہے اور خدا کو جو ہے وہ بھول جانا ہے. اس کی بے نسبت شیطان صرف ان لوگوں کو بہکاتا ہے جو خود اس طرف جانے کو چنتے ہیں، خود اس طرف جانا چاہتے ہیں. ورنہ جو خدا کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں خدا نے صاف فرما دیا کہ ان پر تمہارا کوئی زور نہیں ہو، تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. اور وہ ہیں، بس یہ ہے کہ جب انسان جس طرف چلتا ہے اس کو نظر بظاہر جو ہے وہ وہی آتا ہے، برائی آتی ہے. لیکن یہ ایک سٹرگل ہے خدا تعالیٰ کا راستہ اپنانا. اسی لیے آنسر نے فرمایا تھا کہ دنیا جو ہے وہ ایک مومن کے لیے قید خانے کے طور پر ہے، وَجَنَّةٌ لِلْكَافِرِ، اور کافر کے لیے جو کہ برائیاں کرتا ہے اس کے لیے ایک جنت سی ہے کہ وہ اس میں جو مرضی کرتا پھرے. اس کو بظاہر لگتا ہے کہ میری پوچھ گاچھ نہیں ہو رہی، لیکن وہ پوچھ گاچھ ہونی ہے اور ایک دن وہ ہوگی. جزاک اللہ.